النبي مصطفى خصوصا على أفضل رسله وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله العظيم. بآواز بلند مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے. اور ہدیہ درود و سلام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سعادت حاصل کرنے کے بعد قابل قدر حاضرین عزیز کرام، یہ رمضان شریف کے بعد شوال المحرم کا ماہ مبارک ہے. اس کے اندر اسلامی تاریخ کے حوالے سے بہت اہم کچھ واقعات ہیں جن کا جاننا مسلمانوں کے لیے ضروری بھی ہے. اور ان واقعات کا بیان کرنا اور جاننے کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کریں اور وہ لوگ جو کامیاب ہوئے ہیں ان کی طرز زندگی اپنا کر تاکہ ہم لوگ بھی کامیاب ہوں. آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، فجر کی ہو یا ظہر کی ہو، عصر کی ہو یا مغرب کی ہو یا عشاء ہو یا وتر ہو، تراویح ہو، جو بھی آپ نفل پڑھیں، سنت پڑھیں، واجب پڑھیں، فرض پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں یا علیحدہ پڑھیں، آپ کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک سورہ فاتحہ کی تلاوت سن یا سنا نہیں لیتے. آپ کو سورہ فاتحہ کی تلاوت اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہو تو امام صاحب کی آپ سنتے ہیں، علیحدہ پڑھیں تو آپ پڑھتے ہیں، اور اس صورت کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی. باقی قرآن کی 113 صورتیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ کسی بھی جماعت میں پڑھ لیں آپ کی نماز ہو جاتی ہے. لیکن سورہ فاتحہ کو یہ عزت اور تکریم حاصل ہے کہ جب تک ہم اس سورت کی تلاوت کو اپنی نماز کا حصہ نہ بنائیں ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی. اسی طرح کبھی آپ احباب نے غور کیا ہے کہ اس سورت کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ سورہ اخلاص بھی ہے، سورہ رحمان بھی ہے، جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے، سورہ یاسین شریف بھی ہے. اس کی تلاوت کو کیوں نہیں کہا گیا؟ اگر آپ کہیں وہ بڑی بڑی صورتیں، یہ چھوٹی صورت ہے، تو بابا اس جیسی اور بھی تو صورتیں اتنی 7 آیات والی ہیں. سورہ قاریہ لے لیں، سورہ التکاثر لے لیں، سورہ معون لے لیں، وہ بھی تو یہی صورتیں ہیں. بالآخر اس صورت کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ یہ اصل میں کچھ چیزیں ہمیں ایسی ملی ہیں جن پر ہم نے زندگی گزر کی ہم نے غور نہیں کیا اور نہ اس کی کبھی ہم نے ضرورت محسوس کی ہے. ہمارا دین اتنا پیارا ہے واللہ العظیم، ایسے وہ لوگ نہیں تھے کہ جن لوگوں نے زندگیاں صرف کر دی. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ نے نام سنا ہے، جن کی صحیح بخاری قرآن مجید کے بعد سب سے معتبر کتاب ہمارے دین کے اندر ہے. اور آپ نے کتنی قربانیاں دی، اور آپ کہاں کے رہنے والے تھے؟ آپ میری طرح اور آپ کی طرح وہ عربی زبان نہیں تھے، ان کی مادری زبان عربی نہیں تھی. لیکن آج جو عربی گھرانوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں وہ بھی بخاری کو سمجھتے ہیں، اور اس کے بغیر ان کا بھی دین مکمل نہیں ہے. اس امام بخاری نے کتنی محنت کی، کبھی ہم نے غور کیا؟ آج ہم میں سے کون ہے جس نے امام بخاری کا دربار سنا ہے یا وہاں پہ جا کر حاضری دی ہے؟ پتہ ہے کہاں میں ہے؟ آج تو چلو نیٹ آئے تو نوجوانوں نے کچھ کو گئے وہاں پہ، انہوں نے ویڈیو بنا دی. کیا آپ نے اس سے پہلے ہمیں پتہ تھا کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آج آپ میں سے کوئی بندہ جو مسجد میں بیٹھا ہے گاؤں کے اندر، کوئی اپنے 10 پشتوں کے نام گنا سکتا ہے کہ میرے دادے کے بعد اس کے باپ کا یہ نام تھا، اس کے باپ کا یہ نام تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ بڑے سیانے آپ میں سے بیٹھے ہوئے بزرگ، میں اپنی بات بتاؤں تو مجھے دادے کے اوپر کا نام یاد نہیں ہے.
کہ کون تھا، لیکن آپ کو میرے دادے کا نام کا نہیں پتا، مجھے آپ کے دادے کا نام کا نہیں پتا۔ اگر کوئی پوچھے بھی مجھے آپ کو میرے دادے کا یا مجھے آپ کے دادے کا نام کا پتا نہیں، تو لوگ کہیں گے یار اس کا ہے تو اس کو پتا ہے نا، تجھے نہیں پتا، تیرا تعلق ہی نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے ہمیں اسی کا نام کا پتا ہے نا۔ تو امام بخاری کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کے نام کا ہمیں کیوں پتا ہے؟ اس نے کون سا ایسا کام کیا ہے؟ کاش ہم نے کبھی ایسی محفلیں بھی سنی ہو، ان کے لیے بھی ہم نے وقت نکالا ہو، اس پر بھی غور کیا ہو۔ داتا علی حجویری کے نام کا ہمیں کیوں پتا ہے؟ یہ حضرت کرما والے حضرت کیا کرتے ہیں کاما والی سرکار کے نام کا ہمیں کیوں پتا ہے؟ نہ ان سے ہمارا کوئی تعلق ہے۔ تو بات کا اختصاراً اس کا جواب یہ ہے کہ جس نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دین کی خدمت کی ہے، اللہ نے اس کے نام کو قیامت تک زندہ کر دیا۔ اس کو اپنے جانے یا نہ جانے سارے جانیں گے اس کو کہ اس نے کتنی قربانی دی، اس امام بخاری نے کتنی محنت کی۔ ایک بار آپ کو پتا چلا کہ ایک حدیث کے جو روایت کرنے والے ہیں، آپ کو ایک پتا چلا کہ اس حدیث کا راوی فلاں ملک جو ہے مصر کے اندر فلاں جگہ پر رہتا ہے۔ آپ اپنے شہر سے چلے بخارا سے، اس وقت میں گاڑیاں تھیں، گدھوں اور خچروں پر سفر ہوتا تھا۔ آج جہاں پر آپ کا دربار ہے نا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگر آپ ویڈیو ٹور پر جائیں اور جا کر دیکھیں تو وہ برف والا علاقہ ہے۔ سمرقند بخارا تاشکند جو علاقہ ہے وہ برف والا علاقہ ہے۔ افغانستان سے اور رشیا کے درمیان وہ ریاست ہے، اور وہاں سے آپ چلے اور سفر کر کے اتنا میلوں سفر اس غرض سے نہیں کیا کہ وہ کوئی بھینس لینے یا گاڑی لینے گئے تھے۔ آج ہمیں پتا چلے نا فلاں منڈی مجھ چنگی تصویر تو سفر کرتے ہوتے منڈی تک ٹوٹ چلے مجھ رہ گیا۔ کاش ہم نے کبھی سفر کیا ہو کہ فلاں قرآن پڑھنے والا اچھا ہم سے قرآن سننے کے لیے جا رہے ہیں، کبھی اس پر ہم نے غور کیا ہو؟ ہمارے سامنے روز موتیں ہوتی ہیں، اپنے ہاتھوں سے ہم انہیں قبر کے حوالے کر کے آتے ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد پھر ہم بھول جاتے ہیں، پھر انہی کاموں میں لگے ہوتے ہیں۔ کاش ہم نے کبھی رسول اللہ کے دین کے لیے کام کیا ہو۔ امام بخاری جب چل کر گئے نا وہاں پر پہنچے، پوچھتے پوچھاتے فلاں بندہ ہے، فلاں عالم ہے جس کے پاس یہ حدیث ہے اور وہ حدیث بیان کرتا ہے۔ جب آپ وہاں پر پہنچے تو قبلہ آپ وہ جو بندہ تھا اس کا گھوڑوں کا استبل تھا، گھوڑوں کا استبل تھا اس کا، تو وہ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے کیا کیا ہوا تھا، اس نے اس طرح اپنی جھولی اٹھائی تھی۔ آپ بھی پکڑتے ہیں تاکہ اس کو دھوکہ دینے کے لیے وہ آئے۔ جب وہ قریب آئے نا تو جھولی میں کچھ نہیں تھا، اس نے گھوڑے کو پکڑ لیا۔ تو امام بخاری اس سے ملے اور مل کر تو آپ واپس آ گئے، کہا کہ مجھے تو پتا چلا تھا آپ حدیث سننے کے لیے آئے ہیں، تو آپ بغیر حدیث سنے مجھ سے جا رہے ہیں سیکھے ہوئے۔ آپ نے کہا مجھے آپ پر اعتبار نہیں ہے، مجھے آپ پر اعتبار نہیں ہے، تو حدیث اگر بیان کر بھی دے گا تو میں تیری بات پر یقین نہیں کروں گا چونکہ تو جھوٹا ہے۔ کہا کہ کیسے میں جھوٹا ہوں؟ کہا کہ تو نے دھوکے سے گھوڑے کو بلایا کیونکہ تیری جھولی میں کچھ نہیں تھا۔ اگر تیری جھولی میں چارہ ہوتا اور تو پکڑتا تو سچا آدمی ہوتا۔ اگر تو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے تو مجھے بھی رسول اللہ کی جھوٹی حدیث بیان کر سکتا ہے، میں نے دوسری حدیث ہی نہیں۔ آپ واپس آ گئے۔ یہ ان لوگوں کا معیار تھا جن لوگوں نے اس دین کی چس لی ہے نا۔ آج کوئی بندہ کسی بھی چیز کے اندر شامل ہو جاتا ہے نا، کسی کو کبوتر پالنے کا شوق ہے، کسی کوئی پالنے کا شوق ہے، کوئی مرغوں کی لڑائی کے اندر ہوتا ہے، شوقین ہوتا ہے۔ اب مجھے دیکھیں، میں ایک سیدھا سادہ بندہ ہوں، مجھے نہیں پتا کہ بھینسوں کے اندر فرق کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا آپ لوگ جو چارہ گاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، سب مجھے سبز رنگ کا چارے کا پتہ چلتا ہے، سارا سبز ہے۔ لیکن آپ جو دیہاتی ہیں آپ لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے۔ اسی طرح آپ کو قرآن سے نہیں، مجھے قرآن کا جو تھوڑا پتہ ہے، مجھے پتہ ہے اس کی کتنی چس ہے۔ جس بندے کو جس چیز کا شوق اور چس پڑ جاتی ہے نا، پھر اس کو اس کی قدر معلوم ہوتی ہے، وہ اچھی۔ اب یہ جو دین سے محبت کرنے والے ہیں نا، ان سے پوچھے امام بخاری نے اتنا سفر کس لیے کیا تھا؟ ان کو میرے مصطفیٰ کی حدیثوں سے پیار تھا۔ اس کے بدلے میں انہیں کروڑوں روپیہ دے دیے جائے تو وہ کہتے تھے سارا لے لو لیکن مجھے مصطفیٰ کی ایک حدیث سنا دو۔ یہ جو طالب علم تھے شوق دین رکھنے والے، ان لوگوں نے کتنی قربانیاں دی، ان کو کتنا شوق اور ذوق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ قرآن مجید کی جو سورہ فاتحہ جس سے میں نے بات شروع کی آپ کو سمجھ آ گئی ہو، تو اس لیے کہ اس سورہ فاتحہ کی اگر آپ تفسیر پڑھیں تو اس کے اندر ایک آیت آتی ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم سب اسے پڑھتے اور دعا کرتے ہیں۔ اصل میں وہ دعا ہے، اور وہ دعا کیا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے میرے مولا ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جو کامیاب ہو گئے، جن کی زندگیاں کامیاب ہوگی، جن سے تو راضی ہو گیا۔ اب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت میں سب سے بڑی کامیاب جماعت کون سی ہے؟ وہ صحابہ کرام کی ہے۔
جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ سے راضی ہو گیا۔ کہیں پر فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ کہیں پر اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ، آپ اندازہ لگائیں۔ آج ہم سب جنت کے لیے ہی آئے ہوئے نا، تاکہ رب کو راضی کر لیں، لیکن پتہ نہیں ہماری نمازوں ہماری عبادتوں کے اندر کتنا دکھلاوا ہے۔ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے آئے ہیں، پتہ نہیں رب ہم سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے۔ لیکن وہ جماعت جس کا اللہ نے قرآن میں وعدہ فرما دیا ہو کہ رب ان سے راضی ہو گیا، وہ جنتی ہو گئے، ان سے بڑا خوش قسمت کون ہو سکتا؟ کیا ہم اللہ سے یہ دعا نہیں کرتے مولا ہمیں ان کے راستے پر چلا؟ یہ صحابہ کرام کی محنت ہے، ان کی قربانیاں ہیں، جن کے صدقے میں آج ہم مسلمان ہیں۔ آج ان کا لایا ہوا پودا اور ان کی لائی ہوئی محنت اور ان کی قربانیوں کے صدقے میں آج یہ مسجدیں آباد ہیں۔ آج اگر ہم بھی چاہتے ہیں، ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے، یہ ایک فطری اس کی سوچ ہے کہ میرا اپنے خاندان کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے دیہات کے اندر لوگ مجھے عزت سے پکاریں، میری موجودگی اور غیر موجودگی میں میری تعریفیں ہوں، لوگ میرے کارناموں اور میرے اچھے کاموں کی تعریف کریں اور مجھے عزت ملے، اور عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں نا۔ اور عزت پیسے سے نہیں ملتی، عزت بڑے عہدوں پر فائز ہونے سے نہیں ملتی۔ یہ جو عزتیں ہوتی ہیں یہ وقتی طور پر ہوتی ہیں۔ جب آپ کسی نوکری پر ہیں، آپ کسی عہدے پر ہیں، آپ کے اندر کوئی اختیار ہے، تو لوگ آپ کی عزت بھی کریں گے، آپ کی بات بھی مانیں گے۔ لیکن جو ہی وہ عزت اور وہ عہدہ آپ سے چھن جائے گا تو لوگ آپ کو کچھ نہیں پوچھیں گے۔ اسی طرح آپ کے پاس حسن ہے، تو جب تک حسن ہے تو آپ کے چاہنے والے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بیماری آ جاتی ہے یا حسن کسی طرح چلا جاتا ہے تو لوگ آپ کو چھوڑ جائیں گے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ نے فرمایا تھا نا، عورت سے نکاح جو ہے وہ کچھ وجہوں سے کیا جاتا ہے، اس کے نسب کی وجہ سے، اس کے حسب کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے، اور اس کے مال کی وجہ سے، اور ایک اس کی سیرت کی وجہ سے۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا باقی جتنی چیزیں ہیں وہ آنی اور جانی ہے، لیکن جب بھی نکاح کرنا ہو تو اس کے کردار اور سیرت کی وجہ سے کرنا، چونکہ جو چیز سیرت کے اندر رچ اور بس اور عادت کے اندر پھنس جاتی ہے وہ کبھی جاتی نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ سپا دے پتر کبھی نہیں چنگے نہیں ہوتے، چاہے جنہ مرضی دودھ پہ پیاؤ، اور ڈسنوں نہیں رہتے۔ جو بندے کی عادت بن جاتی ہے وہ بندے سے جاتی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اپنی عزت اور وقار جو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے صحابہ کی زندگی کو فالو کریں اور ان جیسی زندگیاں گزاریں۔ اور ان کو عزتیں کس طرح ملی؟ وہ امیر بھی تھے، وہ اچھے قبیلوں سے تعلق رکھنے والے بھی تھے، لیکن ان کی ساری عزتیں میرے مصطفیٰ کے قدموں سے وابستہ ہیں، حضور علیہ السلام کی نسبت سے وابستہ ہیں۔ یہ جو شوال المکرم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں جو عظیم اسلامی تاریخی واقعہ رونما ہوا وہ غزوہ احد ہے۔ کیا ہے؟ غزوہ احد ہے۔ احد شریف کا جو پہاڑ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے خود اس کی طرف پکار کے کہا اور صحابہ سے کہا کہ یہ جو احد ہے نا یہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا آج آپ یہ سارے کام کرتے ہیں، آپ کو اتنی پہچان ہو جاتی ہے کہ آپ جو جانور پالتے ہیں اس کی آپ کہتے ہیں یار یہ بڑا اچھا ہے، میری بات سنتا ہے، میں اس کو دور سے بلاتا ہوں تو پکارتا ہے، اس لیے کہ وہ آپ بلاتے ہیں تو آتا ہے۔ کبھی کسی نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ دیوار یہ درخت بھی مجھ سے پیار کرتا ہے؟ نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کا علم یہ ہے کہ حضور یہ بھی پہچانتے ہیں، انسان تو درکنار، آقا یہ بھی جانتے ہیں کہ جو پتھر ان سے پیار کرتا ہے حضور ان کو بھی پہچانتے ہیں۔ تو حضور سے جو پیار کیا جائے حضور کو پتہ ہے۔ آج یہی ہم اہل سنت کا ایمان ہے اور ہمارا یقین ہے۔ لوگ چاہے کتابوں کے حوالے دیں، چاہے کہیں سے بھی حوالے دیں، ہمیں پتہ ہے ہم جس سے پیار کرتے ہیں وہ آقا ہمیں جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ میرا امت مجھ سے پیار کر رہا ہے۔ تو احد کے اندر یہ واقعہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کی تو بدر کا دوسرے سال رمضان شریف میں واقعہ ہوا، جب کفار کو شکست ہوئی تو ان کو صبر نہ آیا، ان کا خون اگل رہا تھا، تو ان لوگوں نے اگلے سال رمضان پچھلے سال میں 17 رمضان کو احد و بدر واقعہ ہوا، تو ٹھیک ایک سال بعد وہ پلاننگ کرتے رہے۔ ان کو جو شکست ہوئی تھی، ان کے جو بڑے بڑے کافر مارے گئے تھے، ان کو صبر نہیں تھا، تو پھر احد کے میدان میں یہ واقعہ رونما ہوا۔ اس واقعے کے اندر بڑی حقیقتیں ہیں،
اس واقعے کی تفصیل بہت لمبی ہے، اس کے اندر ایک ایک پہلو میرے لیے اور آپ کے لیے بہت سارے سبق آموز نصیحتیں رکھتا ہے جو ہمارے عقیدوں اور ہمارے اعمال کو درست کر سکتا ہے۔ اس واقعے کو سننا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے تاریخی پہلوؤں اور اس کی جو گہرائی ہے اس کو جب آپ جانیں گے، اس کو پڑھیں گے۔ اہل سنت کی شرط یہ ہے کہ حضور کی محبت میں پڑھیں، تو پھر آپ کو آ کر پتہ چلے گا کہ یہ صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی اس واقعے کے، اور انہوں نے کتنی جانیں نثار کی۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء جو ہیں وہ اسی میدان احد کے اندر انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اور 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اور ان احد والوں کی اتنی عزت ہے کہ آپ مدینہ شریف جب جاتے ہیں، آپ میں سے کافی خوش قسمت احباب گئے ہیں، وہاں پہ رہ کر آئے ہیں، مدینہ شریف کی مسجد جو ہے گیٹ نمبر 20 یا 25 کی طرف جب آپ نکلتے ہیں بھائی تو سامنے آپ کو یہ احد پہاڑ نظر آ جاتا ہے تقریباً 6-7 میل دور، لیکن چونکہ پہاڑ ہے وہ تو میلوں سے دور نظر آتا ہے، اتنا خوبصورت پہاڑ ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام جب یہ یوم شہادت یعنی کہ صحابہ کی احد کے میدان کے اندر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے وہاں پر احد کے صحابہ کو سلام پیش کرنے کے لیے اور ان کو اپنی رحمتوں اور دعاؤں سے نوازنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جایا کرتے ہیں، اور یہ ان کے لیے کم مقام ہے۔ کتنی عزت ہے کہ جن کے مزاروں پر اللہ کے حبیب جائیں، اس کی عزت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ان کی کتنا مقام ہوگا، کتنی ان کی قدر و منزلت ہوگی۔ اور پھر آپ کی اسی سنت کو صحابہ کرام نے بالخصوص خلفائے راشدین جو ہیں انہوں نے جاری و ساری رکھا اور ان پر گئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے آقا کریم علیہ السلام نے بڑی پیاری بات فرمایا احد والوں کو اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی ہے۔ بڑے جملے غور سے سنیں، حضور نے فرمایا قیامت تک کوئی بھی مسلمان جب ان کے مزار پر عقیدت اور ایمان کے ساتھ حاضری پیش کرنے کے لیے جب آ کر ان کو سلام عرض کرے گا تو مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، واللہ العظیم احد والے اس سلام کا ان کو جواب دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب اندازہ لگائیں اگر میرے مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والے صحابہ کو اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ ان کے مزاروں پر آ کر جو بندہ سلام عرض کرتا ہے وہ اس کو جواب دیتے ہیں، تو اگر حضور کے دربار پر جو جا کر حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرے تو حضور اس کو جواب بھی دیتے ہیں۔ تو آج کلمہ پڑھ کر ہی، کتاب اور قرآن کا حوالہ دے کر ہی لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، ان کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرتے ہیں، ان کو یعنی کہ پریشان کرتے ہیں کہ حضور تو جواب ہی نہیں دیتے، حضور تو زندہ ہی نہیں ہے، تو وہ بھی تو کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ تو پھر آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کن گھروں کے اندر پیدا کیا، کن بزرگوں کے ہاتھوں سے آپ نے تربیت پائی، اور کن علماء کی اور بزرگوں کی آپ نے گفتگو سنی کہ جن کے دن کی وساطت سے اور جن کی محبت سے آج آپ یہ سنت و جماعت ہے۔ ہماری سوچ بھی بڑی پیاری، ہمارا عقیدہ بھی بڑا پیارا، کاش ہم پھر اس پر تھوڑی سی محنت کریں۔ اصل میں بات پتہ کیا ہے، آپ لوگ ہیں ہیرے، آپ لوگ ہیں سونا، ایمان کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے، سوچ کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، ہر اینگل سے آپ لوگ سونا ہے، آپ لوگ ہیرے ہیں جن کی کوئی قیمت ہی ادا نہیں ہو سکتی، جن کی کوئی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہوا پتہ کیا ہے کہ ہماری دنیاوی مصروفیت کی وجہ سے اس پر کچھ گرد و غبار پڑ چکی ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ گاڑی کچھ صاف ستھری بائک کھڑی کریں راستے پر تو اس پر گرد و غبار پڑتی رہتی ہے، وہ گندی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا ہاتھ لگائیں تو اس کے نیچے سے پھر چمک پیدا ہو جاتا ہے۔ صرف ضرورت اس عمر کی ہے، کاش ہم اپنے علماء کی قدر کریں، ان کے پاس بیٹھیں، اپنے اس ایمان اور عقیدہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اس کو ہم پڑھیں۔ یہ مسجد دیکھیں نا کتنی یعنی عجیب بات ہے، ہماری آبادی یعنی کہ سینکڑوں کی تعداد کے اندر ہے، مسجد کے اندر آتا ہے کہ 100-150 بندہ ہے، لیکن مسجد کی حالت ہے کتنے لوگ ہیں۔ ہمیں اس جمعے کی قدر ہوتی کاش۔ ابھی حال میں آپ کو پتہ ہے نا یہ جو وائرس چل رہا ہے، شروع کی ابتدا کے اندر گورنمنٹ نے پابندی بھی لگائی، اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں، شہداء احد کے صدقے میں اس وبا سے تمام میرے مسلمان امتوں کو، حضور کی امت کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے اور شفا عطا فرمائے، تاکہ اس وبا سے ہم لوگ نکلیں، چاہے کیسی بھی ہے، اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے۔ آپ یقین مانیں باہر کے ممالک کے اندر یہ جب صورتحال پیدا ہوئی، ابھی بھی اسٹل ہے،
وہاں پر گورنمنٹ نے شروع کے پچھلے 2 ہفتوں میں رمضان شریف کے دوسرے عرصے میں کیا ہوا کہ وہاں پہ گورنمنٹ نے اجازت دی کہ 10 بندے صرف آ کر مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں. ابھی آج جو جمعہ ہوا ہے وہاں پہ آج گورنمنٹ نے اجازت دی کہ صرف 50 بندے جمعہ پڑھ سکتے ہیں. کتنے بندے؟ 50 بندے. اب آپ کی مسجد میں یہاں پہ 50 بندے نہیں ہیں. آج ہماری مسجد جو ہے سڈنی کے اندر اس کے اندر 2 جماعتیں ہوئی ہیں. کتنی؟ 2. ایک ہم نے پڑھائی ہے 1:30 بجے اور ایک ہوئی ہے 2 بجے. ٹھیک ہے 2 بجے. اور ایک ہفتہ پہلے جب سے اعلان ہوا لوگ ہمیں فون کر کر کے کہہ رہے ہیں آپ نے ہماری لسٹ کے اندر نام لکھنا ہے, ہم نے جمعہ پڑھنا ہے. لوگوں نے باقاعدہ فون کر کے ریکویسٹ کر کے نام لکھوائے ہیں کہ آپ نے ہمیں مسجد میں آنے دینا. چونکہ گورنمنٹ نے صرف 50 کی, چونکہ 50 کے بعد اپنے مسجد کے دروازے بند کر دیتے ہیں تو لوگوں نے پہلے لسٹوں میں 1-2 مہینے پہلے لسٹیں بنا دی تاکہ فلاں جمعے کو آپ نے جمعہ پڑھنے دینا. چونکہ اس لیے کہ گئے وہ وہیں سے ہیں, گجرات سے گئے ہیں, لاہور سے گئے ہیں, ہر جگہ سے گئے ہیں, لیکن بندے کو وہاں پر جا کر ان کو جمعے کی نماز اور مسجدوں کی قدر وہاں پہ ہوتی. جب بندے کے پاس چیز نہیں ہوتی, چونکہ ہم یہاں پہ ہمارے پاس مولوی یہاں پہ بافر موجودات میں موجود ہیں, اللہ کا فضل و کرم ہے, اذانیں بھی ہو جاتی ہیں, ایسے کہنے کھاؤ سر قدر, ہمیں مسجد کی قدر ہی نہیں, ہمیں علماء کی قدر ہی نہیں. آپ امریکہ جائیں, انگلینڈ جائیں, آسٹریلیا جائیں, وہاں پہ آپ لوگ جانے کہ رمضان میں 1 سال پہلے اللہ العظیم لوگ کہتے ہیں کہ آپ جی تھوڑی مہربانی ہے کہ نماز کی تراویح سامنے پڑھانی ہے, اس سے حافظ ہی نہیں ملتے, علماء ہی نہیں ملتے لوگوں کو. تو بات یہ ہے کہ جو پنجابی کہتے ہیں نا کارڈی مرغی دال برابر, سانو قدر ہی نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا کہ ہم ہیں سچے ہیں, لیکن ہمارے اوپر دنیاوی لالچ اتنا پڑ چکا ہے کہ ہمیں اس چیز کی اپنے آپ کی قدر ہی نہیں ہو رہی کہ ہم کتنے ایمان والے ہیں, ہماری کتنی قدر ہے. صرف مقصد یہ ہے, نہ میں نے احد کا واقعہ پورا بیان کیا, نہ اس کی تفصیل بیان کی, نہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ میں آپ کو سناؤں. ٹھیک ہے, تو اس لیے صرف گزارش اتنی ہے کہ اللہ نے آپ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ایمان اور سونی شکل اور سونا سچا عقیدہ عطا فرمایا, کاش آپ اس کی قدر کریں. جو اللہ کی نعمت ہے اس کی قدر کریں. اپنے درمیان جو علماء حفاظ ہیں, آپ کے امام صاحب اتنے مخلص ہیں, ان لوگوں کی قدر کریں. یہ دیکھیں کس محنت سے آپ کو صرف یہ دیکھیں کتنی کم تعداد کے اندر پورا مہینہ آپ کی خدمت کرتے ہیں. آج کو پولیس والا 10 پڑھ لیتا ہے, کیا وہ 15,000 کی نوکری کرنے کے لیے تیار ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ 24 گھنٹے ہماری خدمت کرتے ہیں. ان کو بھی, یہ بھی انسان ہے, ہمارے ہی خاندان کے اندر ہے, لیکن ان کو یہ چیز کہاں سے حاصل ہوئی؟ یہ قرآن کی اتنی شفا ہے, اتنی اس کا ٹیسٹ ہے, اتنا پیارا ذائقہ ہے, اتنی پیاری اس کی لذت ہے. واللہ العظیم آج تک آپ نے دیکھا ہے ڈاکٹروں کی ہڑتال آپ نے دیکھی, وکیلوں کی ہڑتال آپ نے دیکھی, پڑھے لکھے نوجوان جب پڑھ جاتے ہیں تو وہ ہڑتال کرتے ہیں سانو نوکریاں دو, ساڈے کبھی گریڈ بتاؤ, ساڈی تنخواہ بتاؤ. آپ اتنے بزرگ بیٹھے, کبھی پاکستان کی تاریخ میں آپ نے مولویوں کی ہڑتال دیکھی جنہوں نے کہا کہ ساڈی تنخواہ بتاؤ, یہ سانو نوکریاں اسی پڑھ کے فارغ ہو کے سانو نوکریاں نہیں ملتی. کبھی یہ نہیں دیکھی کیوں؟ اے نہیں کھاتے, پیٹ نہیں لگے گا. لیکن کیا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مساست سے اتنا صبر اور تحمل عطا فرمایا ہوا ہے کہ ان کو قرآن کی چاشنی اتنی پیاری لگتی ہے, کہتے ہیں صرف قرآن لوگ سمجھے, ہمیں بے شک پیسہ نہیں ہے, قرآن کی برکت سے اللہ نے اتنی عطا فرمائی. تو اللہ سے دعا کرے, اللہ پاک بتا رہا جو اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا, جو ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے, جو اللہ نے حضور کی محبت, حضور کے صحابہ کی محبت, حضور کے اہل بیت کی محبت عطا فرمائی ہے, حضور کے ولیوں کی محبت عطا فرمائی ہے, ان کا ادب عطا فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واہ